الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بعد از حمد و صلاة درود و سلام آقا دو جہاں سید سروراں ہادی کل محبوب کل آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام. احباب ذی وقار، تخلیق انسانیت کے ساتھ ہی اللہ نے مقصد انسانیت کو بیان کیا اور پھر ہر انسان کی خواہش اور تمنا جب وہ اس زمین پر وجود ملتا ہے وہ عاقل اور بالغ ہوتا ہے. اس کی پہلی خواہش جو ہوتی ہے کہ اللہ اس کو صاحب اولاد کر دے، اور جب وہ صاحب اولاد ہوتا ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو کوئی ایسا مستقبل دے دے جو ان کا ایک روشن مستقبل ہو. یا وہ یہ چاہتا ضرور ہے
کہ میری اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، اولاد میرے لیے نفع بخش بنے۔ جس اولاد پہ میں نے اپنی جوانی صرف کی ہے، جس اولاد کے لیے محنت اور مزدوری کی ہے، وہ اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، محنت کرے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ کون سی اولاد ہے جو اولاد انسان کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ ایک اولاد وہ ہوگی جو دنیا کے اندر تو ممکن ہے تیرے لیے نفع بخش ثابت ہو جائے، مگر یاد رکھو جب تو دنیا سے چلا جائے گا، کوئی ہے جو تیرے لیے تیرے جانے کے بعد بھی نفع بخش ثابت ہو، تیری قبر میں تجھے نفع پہنچا دے، حشر میں تیرے لیے نفع بخش ثابت ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں نفع بخش ثابت ہو جائے۔ وہ کون سی اور کیسی اولاد ہوگی؟ یاد رکھو انسان اس دنیا کے اندر اپنی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے اپنے گھر کا سب سے پہلے ماحول اس کو دیتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بہتر ماحول میری اولاد کو ملے، پھر اچھا لباس اس کو وہ دیتا ہے، پھر اس کے کھانے کے لیے اچھا انتظام کرتا ہے، اپنی طاقت اور بساط کے مطابق، اپنی قوت سے زیادہ۔ پھر جب وہ پروان چڑھتی ہے اس کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے۔ وہ موجودہ اس مادی معاشرے میں، موجودہ نفسا نفسی کے اس ماحول کے اندر، موجودہ پرفتن دور کے اندر، پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو وہ تعلیم دے دوں کہ جو تعلیم اس کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ مگر یہاں دیکھنا یہ ہے کیا تو جو بچے کو تعلیم دے رہا ہے وہ ذاتی طور پہ اس کے لیے نفع بخش تو بن رہی ہے؟ کیا اس تعلیم کا تجھے بھی کوئی نفع پہنچے گا؟ اس کے لیے اچھی یونیورسٹی بلکہ اچھے سکول سے وہ آغاز کرتا ہے، مہنگا ترین سکول اس کے لیے وہ تلاش کرتا ہے، اس میں اپنی زندگی بھر کی کمائی خرچ کرنا شروع کرتا ہے، اعلیٰ سکول میں اس کی تعلیم کا انتظام، اس کے لیے اعلیٰ اساتذہ کی تلاش کرتا ہے، اس کے لیے اعلیٰ قسم کی ٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے، اس کی عشائش کے لیے ایک اعلیٰ گھر بھی تشکیل دیتا ہے، اعلیٰ سواری بھی تشکیل دیتا ہے۔ بچہ پڑھتا رہتا ہے، اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، اس معاشرے کے اعتبار سے وہ یونیورسٹی میں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر وہ ایک فن سیکھ جاتا ہے، فن کی تعلیم میں بھی کمال حاصل کرتا ہے۔ اب اس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ڈگریاں ہیں، تیری اولاد ہے، مگر تو ایک خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے جو پیسہ لگایا ہے، میرے بچے نے دیکھو محنت کی ہے، یہ کامیاب ہوا ہے، پھر اس کے بعد وہ کاروبار کرے، ملازمت کرے، آفیسر لگ جائے، باپ خوش ہوتا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو ترقی دیتا ہے۔ مگر یاد رکھو وہ جو تعلیم تو نے اس کو دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے روشن مستقبل کے لیے تو نے تقدم کی ہے،
مگر اس کا وجود، اس کی تعلیم تیرے لیے کتنی نفع بخش ہے۔ جو تعلیم اس کو تو نے دلوائی ہے، اس تعلیم نے کیا اس کو انسان اشرف المخلوقات بنایا ہے؟ اس تعلیم نے اس کے اندر ماں باپ کی محبت کو بیدار کیا ہے؟ اس تعلیم نے ایک اچھا مسلمان، اچھا باصور شہری بنایا ہے؟ اس تعلیم نے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت کا جذبہ دیا ہے؟ اگر دیا ہے پھر وہ بہت اچھی تعلیم ہے، پھر وہ بہت اچھی تعلیم ہے۔ اگر اس تعلیم سیکھنے سے وہ غریبوں کو ہمدرد بنا ہے، ماں باپ کا احترام کرنے والا بنا ہے، بہن بھائیوں سے حسن سلوک کرنے والا بنا ہے، تعلیم بڑی اعلیٰ ہے، مگر یاد رکھ اس تعلیم کا فائدہ، اس تعلیم کے ثمرات، اس تعلیم کا نفع دنیاوی زندگی تک محدود ہے، صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ اس سے تو دولت کما سکتا ہے، دولت کما کے اپنا پیٹ تو بھر سکتا ہے، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکتا ہے، مگر تہذیب جس تعلیم نے تجھے نہیں دی، وہ تعلیم ایک مسلمان کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ وہ تعلیم، جو تعلیم تجھے بے حیا کر دے، وہ تعلیم ایک مسلمان فرزند کی تعلیم نہیں ہے۔ جو تعلیم تجھے بے غیرت اور بے ضمیر اور بے شرم بنا دے، وہ تعلیم کبھی بھی ایک مسلمان کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اسلام کی تعلیم اتنی اعلیٰ ہے، افضل ہے، کامل ہے، اکمل ہے کہ جب بندہ دین سیکھتا ہے، اسلام سیکھتا ہے، اسلامی تعلیمات حاصل کرتا ہے، پھر وہ سب سے پہلے اسلام اس کو جو سکھاتا ہے وہ اللہ کا خوف، ہمدردی، احساس، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت، حسن سلوک، تجارت کے اصول، ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، انسان کو انسان بناتا ہے، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تیری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تو دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے لیے نفع بخش بن جائے، دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جائے۔ اگر بندہ علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کے لیے نفع بخش نہیں بنا، یاد رکھو اس کی اس تعلیم نے اسے انسان نہیں بلکہ انسان کے روپ میں ایک جانوروں جیسی صفات اس کے اندر پیدا کی ہے۔ تعلیم اور علم کا تو مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کے خالق حقیقی کی معرفت اس کو نصیب ہو جائے، انسان کو انسانیت کا درد مل جائے۔ مگر یاد رکھو، اگر چاہتے ہو میری اولاد میرے لیے نفع بخش بنے، جب میں دنیا میں ہوں ادب و احترام کرنے والے بنے، ادب و احترام کرنے والی بنے، میرے حکم پر چلنے والی بنے، اس کا حق کیا ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم کی طرف بھیجو، ان کو اللہ کا قرآن، نبی کی سیرت سکھاؤ۔ اور یہ بھی چاہتے ہو جب دنیا سے چلے جائیں، جب ہماری روح جسم سے نکل جائے، یاد رکھو جس بچے پر لاکھوں کروڑوں خرچ کیا ہے اس کے پاس دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری ہے، مگر تیرے جسم سے روح نکلے مگر وہ اپنے باپ کو غسل بھی نہ دے سکے، یاد رکھو وہ اولاد تیرے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ وہ تعلیم اس انسان کو اس کے وجود کے لیے ہے۔ جب تو بیمار ہو جائے، تیرا بیٹا تیری دوائی کے پیسے نہ دے، وہ اولاد تیرے لیے نفع بخش نہیں بنی۔ اس کا مطلب یہ ہے نفع بخش اولاد کی صفات کچھ اور ہوتی ہے، اور نفع بخش اولاد بنانا چاہتے ہو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جس کو امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو، تمہاری اولاد پارسا ہو، تمہاری اولاد نفع بخش ہو، جب تمہاری اولاد جس دنیا میں اس کو وجود ملے، وہ پیدا ہونے کے بعد جب وہ جوانی کی سیڑھیوں پہ قدم رکھے، وہ بے حیا نہ ہو، با حیا ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کی زبان پر خدا کا ذکر ہو۔ پوچھا گیا پھر حضور والا کیا کرے؟ امام محمد غزالی نے فرمایا پھر کرنا یہ ہے کہ جب تیرا نطفہ تیری بیوی کے رحم میں چلا جائے، پھر اس
اس عورت کے منہ میں لقمہ حرام نہیں جانا چاہیے. اس عورت کے منہ میں لقمہ حرام نہ جائے. اس لیے وہ تیری بیوی جب وہ کھانا کھائے گی اس سے خون بنے گا، اور اس خون کی غذا اس کے پیٹ میں جو تیرا بچہ ہے اس خون کی غذا سے پل رہا ہے. جب تو نے بیوی کو حرام کھلایا گویا کہ اولاد کو حرام کھلا دیا. اور آپ نے فرمایا، امام محمد غزالی نے فرمایا، آپ نے بری بحث لکھی، فرمایا ایک آدمی کہتا ہے میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھاتا، میں نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے. لوگ شکوہ کرتے ہیں دیکھو میں نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی، آج میری اولاد میری نہیں کرتی. میں نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کی، میری اولاد میری نہیں کرتی. میں نے بڑوں کا احترام کیا، میری اولاد میرا احترام نہیں کرتی. امام محمد غزالی فرماتے ہیں حرام کا جو لقمہ اس بچے کی ماں نے اس وقت کھایا تھا جب وہ ماں کے رحم میں تھا، فرمایا اس کے اثرات 18 سال کی عمر میں جا کے نکلیں گے. جب بچے کی عمر 18 سال ہوگی، جب وہ عاقل اور بالغ ہوگا، اس کے اثرات نکلنے شروع ہو جائیں گے. اسی لیے اسلام نے کہا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. کیوں کہا؟ ہم سنتے ہیں کبھی توجہ نہیں کی. ماں کی گود پہلی درسگاہ کیوں کہا؟ آج 14 صدیاں بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ جب عورت حاملہ ہو جائے اس کو ایسی خبر نہ سناؤ جو غمناک ہو. عورت بے حیا چیزیں نہ دیکھے. سائنس اس نتیجے پر پہنچی اس کے اثرات اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے پر پڑتے ہیں. جانتے ہو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ اس کو پریشانی نہ دو. آپ کی بیوی حاملہ ہے، اس کو پریشانی نہ دے. جی کیا ہوگا؟ آپ کے بچے کی گروتھ کم ہوگی. یہ 14 صدیاں بعد آج کرتے ہیں. مدینے کے تاجدار نے 14 صدیاں پہلے یہ بات کی تھی. فرمایا کائنات کے لوگوں اگر تم نیک اور صالح اولاد چاہتے ہو اس کا حل یہ ہے کہ جب تم اپنی بیوی کے قریب جاؤ اس وقت بھی تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. مدینے کے تاجدار نے 14 صدیاں پہلے کہا تھا کہ تمہاری بیوی ہے مگر اس سے بھی بے حیائی کی باتیں نہ کرو. ماں کی گود ہے پہلی درسگاہ. کیوں؟ اگر گود نفع بخش ہوگی تو اولاد بھی نفع بخش ہوگی. سمجھ میں آئی؟ یہ کہاوت ہے، اردو زبان کی ایک کہاوت ہے. یہ بارہا آپ کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ بنجر زمین میں کبھی اچھی فصل نہیں ہوتی. یہ کہاوت آپ پڑھتے ہیں. کیوں؟ جب گود شور زدہ ہوگی، گود میں حیا ہوگی، پھر اس گود میں پلنے والا بچہ با حیا نہیں ہو سکتا. جب باپ حرام زندگیاں کرے گا، باپ جب معاشقے لڑائے گا، باپ جب شراب خوری کرے گا، باپ جب حلال اور حرام میں تمیز کیے بغیر اولاد کو رزق کھلائے گا، وہ اولاد کبھی تیرے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتی.